الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، انسان کو اس دنیا میں ایمان کو بچانا ہے، بڑھانا ہے اور اس کی سلامتی کے ساتھ آخرت کی طرف سدھار جانا ہے، اور اس ایمان کی حفاظت و سلامتی کے لیے ان سب کاموں کو کرنا ہے جو کرنے کے ہیں، اور ان سب کاموں سے بچنا ہے جو بچنے کے ہیں. اس ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کے لیے، یعنی خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کے لیے حضرات مشائخ کرام، علماء کرام نے چند اعمال بیان فرمائے ہیں جن کی اگر فکر کی جائے تو حسن خاتمہ کی دولت سے ہم سرفراز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا عمل ہے بدنگاہی سے حفاظت. دوسرا عمل ہے مسواک کا اہتمام. تیسرا عمل ہے اللہ کے حضور شکریہ ادا کرنا. اور چوتھا عمل ہے صدقات و خیرات کرنا. ان چار اعمال کو بیان کر دیا گیا تھا. آج ہم پانچواں عمل سنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر یعنی حسن خاتمہ کی دولت سے ہم بہراور ہو سکتے ہیں. پانچواں عمل ہے صحبت صادقین، صحبت صالحین یعنی سچوں اور اچھوں کی صحبت. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف و خشیت ہے، جن کی زندگی سنت و شریعت کے مطابق ہے، جو اللہ والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرماتے ہیں. صحبت صالحین اور صحبت صادقین کا حکم قرآن کریم میں بھی دیا گیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف و خشیت اختیار کرو، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو. صادقین یعنی سچے لوگ، اچھے لوگ، نیکوکاری کرنے والے، اللہ والے لوگ، ایسے لوگ کہ جن کے اقوال اور اعمال میں مطابقت ہے، موافقت ہے، یعنی کتھنی اور کرنی میں موافقت ہے. ایسے لوگوں کو صادقین کہا جاتا ہے جن کے دلوں میں نفاق نام کی چیز نہیں ہوتی، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. ایسے صادقین یعنی سچے لوگ، اچھے لوگ، نیکوکاروں کے ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو صحبت صالحین، صحبت اولیاء، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں تقوی حاصل ہو جائے گا. دو چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا گیا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو.
تو سچوں کی، اچھوں کی، اولیاء کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں زندگی میں تقوی بھی عطا فرما دیں گے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا خوف و خشیت ہمارے دلوں میں آ جائے، کرنے کے کام کرنے والے اور نہ کرنے کے کام چھوڑنے والے ہم بن جائیں۔ اور جب یہ دولت نصیب ہو گئی، یعنی تقوی ہمیں حاصل ہو گیا، تو اس تقوی عظیم نعمت کا انجام بھی اچھا ہی ہونے والا ہے، یعنی اسی تقوی ہی پر ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ برکت ہے صحبت صادقین کی، صحبت صالحین کی۔ اسی وجہ سے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ عالم اور شاعر بھی تھے۔ فرماتے ہیں، ایک شعر ان کا ہے، یک زمانہ با صحبت اولیاء بہترست صد سالہ طاعت بیریا، یعنی ایک لمحے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یک زمانہ با صحبت اولیاء بہترست صد سالہ طاعت بیریا، بغیر کسی ریاکاری کے، دکھلاوے کے بغیر کی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے کیا؟ ایک لمحے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا۔ یہ شعر کیسا عجیب اور عمدہ ہے۔ اس شعر پر حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جب پڑھا تو انہیں ایک سوال ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اہل اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ چلو یہ بات ہوتی کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر، تب تو بات سمجھ میں آتی، لیکن کہا گیا کہ 100 سال کی بے ریا بغیر دکھلاوے کے اخلاص والی 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو ان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا اس طرح کا، اس لیے کہ عام طور پر شاعر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افراط و تفریط کرتے ہیں، کبھی آسمانوں کے اوپر پہنچا دیتے ہیں، کبھی ساتوں زمین کے نیچے لے جاتے ہیں، یعنی ان کی باتیں عام طور پر پٹ پٹانگ ہوتی ہے، پائے بغیر کی بے بنیاد پایا بھی ہونا باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کہیں انہوں نے بھی جذبات سے بے قابو ہو کر کے ایسی بات تو نہیں کہتی۔ اس لیے انہوں نے اپنے سوال کو حل کرنے کے لیے حضرت تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں پہنچے، ان سے عرض کیا کہ میرے دل میں یہ سوال ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ بہترس لکھ سالہ طاعت بیریا، یعنی علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے تو کہا کہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، میں کہوں کہ 1,00,000 برس کی عبادت سے افضل ہے، تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو، انسان چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں، 100 سال، ہزاروں سال، لاکھوں سال عبادت کر لیں، لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے شیطان لعین کی۔ شیطان رجیم نے بھی ہزاروں لاکھوں سال تک اللہ کی عبادت کی، فرشتوں کا امام تھا وہ، آسمانوں میں کوئی بارش زمین جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنی زیادہ عبادت گزار تھا، اتنے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، لیکن اس شیطان رجیم کا انجام کیا ہوا؟ وہ جہنمی ٹھہرا۔ تو ہم چاہے سالوں عبادت کر لیں اخلاص کے ساتھ، لیکن اس پر گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لیکن اگر صحبت صادقین نصیب ہو جائے تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی سنائی ہے۔ کیا گارنٹی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی ایک لمبی روایت اخیر کا یہ جملہ ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہی وہ نیک لوگ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا رکھنے والا محروم نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ وہی انسان کہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کفر اور شرک پر جس کا خاتمہ ہو گیا، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ صحبت اختیار کرنے والا، جن کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا محروم نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ شعر اس طرح بیان کیا گیا کہ بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے مصاحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اور آپ حضرات کی بھی دماغ میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحبت صادقین، صحبت صالحین کی توفیق عطا فرمائے، یعنی بزرگان دین کی ہم اقوال کو سنیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو سنیں، ان کی زندگی کو نزدیکی سے دیکھیں کہ وہ کیسی زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، وہ کیسی اچھی اچھی شریعت و قرآن کی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کر ان پر عمل کریں، ان کی زندگی کے اعمال دیکھ کر اسے اپنانے کی کوشش کریں، ان کی باتوں کو سنیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اپنے ظاہری اور باطینی جو بھی ضروریات ہیں، وساوس ہیں، خواہشات ہیں، ان ساری چیزوں کو ان کے سامنے رکھیں اور اپنی ان بیماریوں کا علاج کروائیں۔ یہی معنی ہے صحبت صالحین کا، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کا۔ ورنہ اگر دل میں تڑپ اور طلب نہ ہو اور اس کے بغیر ہم اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو ایسا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جیسا حاصل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں کونوا مع الصادقین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5واں عمل ہے صحبت صالحین کے، جس کی وجہ سے انسان کو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان یعنی حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔